منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جمعۃ المبارک کے بیانات میں بلا تعطل تشریف لانے والے احباب کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک صاحب ایمان بہت کامیاب ہو جاتا ہے اس وقت جب اسے اپنے اللہ کی نافرمانیوں سے رکنے کی بوجہ احساس قرب الہی کمال استعداد حاصل ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک عبادت گزار برائی اور اچھائی کے دو رستوں میں سے بالارادہ برائی کو ترک کرے اور اچھائی کو بالارادہ منتخب کرے، جھوٹ کو بالارادہ چھوڑ دے اور سچائی کو قوت ارادی کے ساتھ پکڑ لے،
رسوم و رواج کو ایمانی قوت کے ساتھ چھوڑ دے اور سنت مطہرہ کو ایمانی جذبے کے ساتھ اپنے عمل کا حصہ بنا لے، حرام چھوڑ دے، حلال اپنا لے، ظلم چھوڑ دے، انصاف اپنا لے، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، یہ وہ ایمان والا ہوتا ہے جس کی زندگی کے تمام لمحات کو اللہ اپنی رحمتوں کے لمحات قرار دیتے ہیں۔ اور یاد رہنا چاہیے آپ کو یہ جملہ، میں کئی مرتبہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ جس صاحب ایمان کو عبدالعزیز اللہ کی رحمت میسر آ جاتی ہے وہ بہت بڑا طاقتور مومن بن جاتا ہے۔ یہ جملہ میرا یاد رکھیں۔ ایک امام میں عرض کرتا رہا ہوں، ایک مومن کی طاقت مال و دولت دنیا کی کثرت سے نہیں ہوتی، وہ کمزور ہوتا ہے مومن۔ دولت بڑھنے سے مومن کی ایمانی کیفیت امکاناً کمزور ہونے کا خطرہ بڑھنے لگتا ہے۔ دنیاوی اسباب کی کثرت سے ایمان کی کمزوری کا امکان بڑھنے لگتا ہے۔ تو ایمان کمزور ہوگا تو اللہ کی نافرمانی آئے گی، یعنی فرما برداری کا جو پہلو ہے وہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا دنیا بڑھنے سے، ضرورت سے زائد دنیا کی طلب سے ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو میں اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے لگتا ہوں، اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا ہوں تو طاغوت، اللہ کا نافرمان طبقہ، وہ چڑھائی کرنے لگتا ہے میرے دل اور دماغ پر، میں مرعوب ہونے لگتا ہوں، اللہ کے نافرمان طبقے کی سوسائٹی سے میں امپریس ہونے لگتا ہوں، جس کو مرعوب میں کہہ رہا ہوں، امپریس ہونے لگتا ہوں، یار یہ بڑے آگے گزر گئے ہیں، مجھے بھی وہاں جانا چاہیے۔ اللہ یاد رکھیں یہ بات، میں بھی اور آپ بھی، ضرور سے زائد دنیا کی طلب ایک مومن کو کمزور کرتی ہے۔ برا ماحول ایک مومن کو کمزور کرتا ہے۔ دنیا داروں کا ماحول ایک دیندار کو کمزور کرتا ہے نہیں؟ غیر سنجیدہ لوگوں کی سنگت ایک مومن کو کمزور کرتی ہے۔ منافق ٹولے سے تعلق داری ایک مومن کو زیب نہیں دیتی۔ غیر اللہ کے پجاریوں کی سنگت، دوستی ایک مومن کو کمزور کرتی ہے۔ مومن کمزور ہو تو اللہ کی
نافرمانیوں کے مواقع وہ اور زور کرتے ہیں مومن کی زندگی میں، اور اگر مومن طاقتور ہو تو اللہ کی نافرمانیوں کے رستے ایک مومن کی زندگی میں بند ہونے لگتے ہیں، اور جب رب کی نافرمانی کا رشتہ اور سلسلہ ایک صاحب ایمان کی زندگی میں بند ہوتا ہے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک صاحب ایمان اللہ کی رحمت کی آغوش میں جانے لگتا ہے اور فرمانبرداری کا ایک نیا سلسلہ اپنے رب کے حوالے سے وہ شروع کر دیتا ہے، جب اللہ کی رحمتوں سے اس کا فرمانبردار ہونے لگتا ہے تو پھر دن کو دن عزتوں اور طاقتوں کا مستحق بن گیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہنی چاہیے کہ آپ عزتیں دینے والا ایک مومن کا یہ یقین ہے، کامل ہے، ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے ایک مومن کا۔ کسی دنیا کی دوستی میری عزت کا سبب نہیں، بیان کی مہارت یہ میری عزت کا سبب نہیں، تجارتی کامیابیاں یہ میری عزت کا سبب نہیں، خوش لباسی یہ میری عزت کا سبب نہیں، خوش خوراکی یہ میری عزت کا سبب نہیں، عصری علوم کی ڈگریاں یہ میری عزت کا سبب نہیں، اولاد میری عزت کا سبب نہیں، سرمایہ میری عزت کا سبب نہیں، دولت میری عزت کا سبب نہیں، عہدے دنیاوی امور کو چلانے کے لیے یہ میری عزت کا سبب نہیں، کئی عہدوں والے ہوتے ہیں بہت ذلیل ہوتے ہیں، کئی ڈگریوں والے ہیں رسوائے زمانہ ہوتے ہیں، کئی سرمایہ دار ہیں لوگ ان کو اپنی جوتی کے نیچے رونتے چلے جاتے ہیں، کئی ملوں والے ان کی سماج میں کوئی وقت نہیں ہوتی، کئی وزیر ہیں اٹھتے بیٹھتے سماج انہیں گالیاں نکالتا ہے، کئی حکمران ہیں کسی کو جوتے پڑتے ہیں، کسی کو انڈے پڑتے ہیں، کسی کو کچھ اور کسی کو کچھ۔ معلوم ہوا کہ مادی دنیا کی عہدوں کی کامیابیاں، مادی دنیا کے اسباب میں کامیابیوں کا مل جانا یہ کوئی ایمان والوں کی بستی میں عزت کی علامت نہیں ہوتا، بلکہ ایمان والوں کی زندگی میں عزت کا حقدار وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ اپنی رحمتوں کا بہت بڑا حصہ اس کی ایمانی زندگی میں شامل کروا دے، اور اسے اللہ اپنی فرما برداری کا ہر محاذ پر، کمائیوں کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، دوستیوں کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، تجارت کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، بیان کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، سجدوں کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، صدقات کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، قربانی کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، شہادت کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، گواہی کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، معاملات کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، اخلاق کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، پیغمبر کی تابعداری کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، صحابہ سے پیار کا موقع ہو اللہ کا فرما بردار، تابعین سے ان کی اتباع کا موقع ہو تو اللہ کا فرما بردار، ائمہ مجتہدین سے عزت و تکریم کا رشتہ
مطلوب ہو تو اللہ کا فرما بردار، اور اللہ کی بندگی کا موقع ہو تو اللہ کا فرما بردار، یہ وہ مومن ہوتا ہے جسے اللہ اپنی رحمتیں دے کے عزتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں معزز لوگ۔ آج کا زمانہ آسمانی کتابوں میں سے ہدایت کے عنوان پر قرآن کا زمانہ ہے، آج کا زمانہ رہنمائی کے عنوان پر محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کا زمانہ ہے۔ جی آج کا زمانہ رشد و ہدایت کے عنوان پر قرآن کی تعلیمات کا زمانہ ہے۔ آج کا زمانہ ہدایت کی طلب کے عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی کا زمانہ ہے، اور یہ زمانہ اپنے دامن میں اتنی وسعت لیے ہوئے ہے کہ یتیم مکہ کے سینے پر قرآن کے نزول سے لے کر قیامت کے آنے تک کا زمانہ کائنات کے رب نے قرآن کی رشد و ہدایت اور صاحب قرآن کی سچی تابعداری کا زمانہ قرار دے کر اعلان کر دیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جی انسانیت خسارے میں ہے اگر وہ ایمان کی روشنی سے محروم ہو جائے، انسان خسارے میں ہے، وکیل خسارے میں ہے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا، جج خسارے میں ہے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا، ملا خسارے میں ہے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہو گیا، پیر خسارے میں ہے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہو۔ ہزاروں لاکھوں ملا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں پیر ایسے ہیں دعویٰ ایمان کا موجود ہے، لیکن وہ جو کرائیٹیریا ایمان کا قرآن و سنت نے وضع کیا ہے، ظاہری نگاہوں سے دیکھا جائے تو کچھ بھی پورا نہیں ہے۔ اللہ جی اگر اللہ وکیل خسارے میں ہے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے، جج خسارے میں ہے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے، ملا خسارے میں ہے اگر ایمان کی دولت سے محروم ہے، مل والا خسارے میں ہے اگر وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، سیاستدان نقصان میں، آسان لفظ بول دیتا ہوں، نقصان میں ہے۔ میرا خیال ہے نقصان کا لفظ خسارے کی جو ہے نا، خسارے سے پیدا ہونے والی کمزوریاں، نکاہتیں، عیب، ان کو پورا نقصان کا لفظ نہیں پورا کرتا، غالباً خسارہ کہہ کر، خسر کہہ کر، یوں کہنے والا کہہ رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے وکیل کہ میں اپنی وکالتی چالوں سے بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، اسے دھوکہ لگا، یہ دھوکہ ہے، دھوکے میں مبتلا، دھوکے میں مبتلا۔ اگر یہ ایمان کی دولت سے محروم ہے، خسارہ، اللہ کیوں سمجھیے جو میری نصیحت ہے اس وقت اس رات کی لفظ کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے کبھی نقصان مالی ہوتی ہے، کبھی نقصان ہوتے ہیں جانی بندہ کہتا ہے، کبھی کبھی سماجی زندگی گزارتے ہوئے نقصان ہوتے ہیں، بندہ رہتا ہے،
خسران اس نقصان کو کہتے ہیں میرا خیال ہے جس کے پیش آنے سے میری انسانیت کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہتی نگاہ ربانی میں، اور میں بہت کمزور ہو کر ذلیل و رسوا ہو جاتا ہوں۔ اس خسارے کا نام، اس نقصان کا نام خسران ہے، اور یہ ان کا مقدر ہوتا ہے جنہیں ایمان کی دولت اور آتا ہے جو رہا جناب رسول اللہ کی تعالیٰ کی دولت میں سب۔ اس لیے اس استثناء کیا انسان لفظی ہو سکتا انسان کے سارے میں ڈاکٹر کیوں اور ایک خطیب نہ ہو، خطیب اعظم کیوں نہ ہو، ایمان اللہ کے ڈر کا نام ہے، ایمان اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کا نام ہے، ایمان پیغمبر کی سچی تابعداری کرنا، ایمان اللہ کے بندوں کی قرآن و سنت کے مطابق رہنمائی کرنا، ایمان سچائی کی علم برداری کرنا، ایمان حق گوئی کرنا، ایمان رسومات سے بے باکی کا نام ہے، ایمان جرأتوں بہادری کے ساتھ ابلاغ حق کرنے کا نام، یہ ایمان۔ سبحان اللہ۔ کفر سے نظر آزما ہو کر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا نام ایمان ہے۔ توحید خداوندی کی تربیت و اشاعت کا نام ایمان ہے۔ اللہ کی وحدانیت کی دہائی کا نام ایمان ہے۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو تسلیم کر کے اس کی نشر و اشاعت کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیغمبر کریم کی تابعداری کا نام اس کو ماننے کا نام کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ ہاں جی بولیے کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر مجھے بتائیں اور سوچ کر بتائیں جی، اگر مجھے فیصلہ کن دن ججمنٹ ڈے جی یوم التغابن اس کا مجھے یقین ہو، اس کا مجھے، تو میں مالک الملک اللہ کی نافرمانیاں کر سکتا ہوں؟
یقین نہیں ہے، حرام اس لیے کما رہا ہوں کہ یقین نہیں ہے، ورنہ میری ٹانگیں کہاں پہ جی اللہ، ورنہ میں قدم نہ اٹھا سکوں اللہ کی نافرمانی کا۔ شرک کی لت میں مبتلا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں قیامت کے قیام کا یقین ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو حقوق ایزدی کو مخلوق میں علل اعلان تقسیم کرنا شروع کیا ہوا ہے، جبکہ یوم الآخر میں کنٹرول کرنے والا اس بات کا دعوے دار ہے کہ وہ بڑے زور و شور سے یہ اعلان کر رہا ہے للہ الواحد القہار لمن الملک اليوم۔ اس دن کا بادشاہ قہار اپنی تحکم کے ساتھ، اپنے فیصلوں کی زور کے ساتھ منوانے والا معاشر کے میدان میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟ بولیے نا سارے مل کر، کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ یقین ہے کہ وہ ہے تو پھر اس کی نافرمانی یہ کیسے ہو رہی ہے؟ معلوم ہوا یہ اللہ کا نافرمان طبقہ، جملہ ذہن میں رکھیں، قرآن کا یہ باقاعدہ دعویٰ ہے کہ اللہ کا نافرمان طبقہ دراصل قیامت کا منکر ہوتا ہے۔ یہ منکرین قیامت ہے۔ یہ کون ہے؟ منکرین بھائی جس کو پتا ہے میں پیش ہونا ہے رب دے سامنے، وہ منہ کالا کتھوں کرے؟ لہذا قیامت کے قیام پر ایمان رکھنا، ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور آگے فرمایا اور نہ صرف قیامت کے قیام پر ایمان ہو بلکہ موت کے بعد دوبارہ ان دنیا کے جسموں کے اندر روح کے لوٹ کر ان دنیا کے جسموں کو جنہیں مٹی اپنے مزاجوں کے مطابق کھا چکی ہوگی اور پتہ نہیں کیا سے کیا اجزاء منتشر ہو چکے ہوں گے، ایک مومن کا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جتنے مرضی اجزاء میرے دنیا کے جسم کے ہو چکے ہوں، جب قیامت والے دن اللہ دوبارہ میری روح کو اس دنیا کے کھائے جا چکے ہوئے جسم سے جوڑنے کا فیصلہ کریں گے تو زمین کے تمام ذروں میں بکھرا ہوا میرا منتشر جسم پھر اکٹھا ہوگا اور روح اسی دنیا کے جسم میں کنیکٹ ہوگی، اسی دنیا کے جسم کے ساتھ میں ججمنٹ ڈے میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں گا۔ اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کیسا سپر پاور ہے بھائی، ایسی سپر پاور ہے اس میرے رب کی، سبحان اللہ۔ منہا خلقناکم، جی منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا ہے، فیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی مٹی سے نخرجکم تارۃ اخری، وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى۔ ہم نے تو مجرموں کو ساری کی ساری اپنی زوراوری کے نشانات، اپنی معبودیت حق اور اپنی معبودیت اعلیٰ کے تمام آثار اور تمام شواہد اور تمام علامات کھول کر سب سامنے کر دیا ہے، لیکن فکذب وابا، لیکن فکذب وابا، نہ ماننے والوں نے نہیں ماننا۔ ہم نے تو کوئی آسمان بنا کے ہم نے بتا چھوڑا
اور کوئی نہیں اور سجدوں کے لائق وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمان بنا دیے. ہم نے ہوائیں چلا کے بتا دیا کوئی نہیں ہے اور حمدوں کے لائق وہ ہے جس نے ہواؤں کو چلا دیا. ہم نے موسموں کی مزاجی تبدیلیاں پیدا کر کے گرم اور سرد میں فرق قائم کر کے کنٹرول اپنے بلائیے کسی کو جو آ کر ہمارے بنائے ہوئے موسموں کے مزاج کو تبدیل کر دے. کوئی نہیں. اور جب تبدیلی کرنے پہ آتے ہیں، یہ جس کو آج کل بڑا بحث زیر بحث ہے یہ بات کہ گلوبلی عالمی سطح پر کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. کیا چینج ہو رہا ہے؟ یہ ایک زیر بحث ہے بات. کیا پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج ہو رہا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سائنس نہیں کر رہی، کوئی سائنسدان نہیں کر رہا، کوئی ملکی طاقت نہیں کر رہی انسانی. سائنس کا یہ کہنا اور ترقی یافتہ ممالک کا یہ اقرار کرنا اور تعلیم یافتہ ہونے کے دعوے دار عصری طور پہ اس طبقے کا یہ مان لینا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہرحال اللہ اپنی طاقتیں منوا کر کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. ہم نے تو دکھا دی ہر شے، ہم نے تو سبحان اللہ سبحان اللہ جی. لیکن نہ ماننا تو پھر وہ جرم ہے جس کو میں اللہ کی رحمت سے محرومی کا عنوان دیتا ہوں. یہ تو اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. ہاں، اللہ کو وحدہ لا شریک وہ مانتے ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت عطا کر دیتے ہیں. اللہ کو مشکل کشا وہ مانتے ہیں جنہیں اللہ اپنی رحمت دے دیتے ہیں. اللہ کو بگڑیاں بنانے والا وہ مانتے ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت دے دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ میرے جملے لکھ لیں نوجوان طبقہ، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے. اللہ کی توحید سے شناسائی سبحان اللہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا مقام ہے. اس پہ فخر کریں، اس پہ ناز کریں، اس پہ پہرا دیں، اس پہ ڈٹ جائیں، اس کی نشر و اشاعت پہ اپنی زندگیاں کھپا دیں. لوگ کہیں گے سائنس کتنے پہنچ گئی، تجھے حضرت تھی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. پرواہ نہ کریں ان باتوں کی. جی اللہ اللہ اللہ. ہاں اپنے دعوتی مزاج میں جو کمیاں ہیں ان کو دور ضرور کرتے رہیں، اصلاح اپنی کرتے رہیں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جن کو اللہ اپنی وحدانیت کی معرفت عطا کرتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جس پہ اللہ اپنی رحمتوں کو کشادہ فرما دیتے ہیں. جو اللہ کی کبریائی کے ماننے والے ہوتے ہیں ان پہ اللہ کی رحمتیں قربان ہوتی ہیں، نثار ہوتی ہیں. سبحان اللہ. بس یہ سبق پکا کر لیں ہم سب کہ جن کو اللہ اپنی رحمتیں عطا کر دیتے ہیں ان کی بلے 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 ہو جاتی ہے. اور بلے بلے سے مجھے یاد آیا حضرت شاہ جی پڑھا کرتے ہیں دے میں ویکھاں بابا بلے شاہ جے میں ویکھاں ہبڑے عملہ بلے کچھ نہیں میرے بلے، کچھ نہیں میرے بلے. جے میں ویکھاں اپنے عملہ بلے تو کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیری رحمت بلے 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 بلے. ہاں جی میری جو تمام بلے بلے جس بندے کی آپ عزت دیکھتے ہماری پنجابی میں بڑی بلے بلے ہو گئی شاہ جی، بڑی عزت ہو. اللہ جی دنیا ملنے سے بلے بلے نہیں ہوتی، کاروبار چلنے سے بلے بلے نہیں ہوتی. لوگوں سنو
ڈگریاں لینے سے بلے بلے نہیں ہوتی، ڈگریاں لینے والے اخلاق سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، سیاست کے دعوے کرنے والے انتہا پسندی کی عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا عیب ہے نا انسانیت کے لیے۔ مزاجن ہم معتدل امت ہیں، ہم امت وسط ہیں، ہم بولیے ہم امتن وسطا ہے نا، انتہا پسندی کا ہے جی۔ اللہ سیاستداں منتہی المزاج ہیں، اللہ ایک دوسرے کی شکست مطلوب اس لیے ہے، ہدایت کا پہلو دماغوں میں کہیں موجود کوئی نہیں ہے۔ ترحم کا جذبہ، سوسائٹی خالی ہے ترحم کے جذبات سے، غیظ و غضب طبائع پہ طاری ہے، مزاجوں پہ غیظ و غضب کا غلبہ ہے۔ ترحم رحمت کرنا مزاجوں سے نکلتا ہے۔ ایسے لوگ یہ منتہی مزاج، مکار، دجال، فریبی، ڈھونگی، اللہ ایسے کریکٹر مکار، فریبی، ڈھونگی، ان ڈھونگ رچانے والوں کو عزت ڈھونگیوں کو نہیں مل سکتی۔ ہاں عزتوں کے حقدار ایمان کے دعوے داروں میں وہ ہوں گے جن کو میں اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال کروں گا، اور یہ وہ طبقہ ہوگا جس کے دل اور دماغ کو میں اپنی توحید کی رعنائیوں سے روشن کر کے اپنے نبی کی سچی تابعداری عطا کر دوں گا۔ یہ وہ طبقہ تو اللہ اللہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ إِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ دنیا دار بندہ، بے دین بندہ، انسان سے یہاں مراد روحانی پاکیزگیوں سے محروم بندہ۔ کون؟ جی دنیا دار بندہ اللہ کی نافرمانی بے اصرار کرتا ہے۔ شرابی بندہ شراب نہیں چھوڑ رہا، اصرار کر رہا ہے۔ زانی بندہ زنا نہیں چھوڑ رہا، اصرار کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی۔ بدعمل بندہ بدعمل نہیں چھوڑ رہا، کیوں جی؟ اجی لگی نافرمانی پہ کیا کر رہا ہے؟ بولیے کیا کر رہا ہے؟ اصرار یعنی ڈٹا ہوا ہے۔ جی سود کے کاروبار کرنے والا، سودی کاروبار نہیں چھوڑ رہا، کیوں جی؟ اللہ کی نافرمانی پہ کیا کر رہا ہے؟ بولو تسی بھی، اب تو میٹھی میٹھی سر لگ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اللہ سود کا کاروبار کرنے والا کاروبار نہیں چھوڑ رہا، سودی کاروبار نہیں چھوڑ رہا، کیوں جی؟ اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے۔ زانی زنا نہیں چھوڑ رہا، جی اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے۔
سبحان اللہ، بھوکا بندہ، بھوکا بندہ بد فعلی نہیں چھوڑ رہا، بھوکا بندہ غیر اللہ کی نالے بھوکا نالے غیر اللہ دا پجاری. اللہ اللہ، اللہ اللہ، شرک کرنے والا شرک نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے، بدعت کرنے والا بدعت نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے، حرام کی کمائیوں والا حرام کی کمائیاں نہیں چھوڑ رہا، اللہ نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے، بددیانتی والا بددیانتی نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی نافرمانیوں پہ اصرار کر رہا ہے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، ظلم کرنے والا ظلم نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی نافرمانیوں پہ اصرار کر رہا ہے، پیغمبر کی سنت کا مقابلہ کرنے والا مقابلے سے باز نہیں آ رہا، اللہ کی نافرمانی سے بے اصرار کر رہا ہے، اللہ اللہ، اللہ اللہ، پیغمبر کی تعلیمات سے روگردانی والی زندگی گزارنے والا، واپس نہیں پلٹ رہا، اللہ کی نافرمانی پہ اصرار کر رہا ہے، بندہ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے. آپ کو یہ سیکوینس میں نے پیش کیا ہے، ہو رہا ہے کہ نہیں یہ سب کچھ؟ ہاں جی بتائیں، بددیانتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، زنا نہیں ہے، چوری نہیں ہے، ڈھاکہ نہیں ہے، سب کچھ ہے، کثرت سے ہے. اللہ، اللہ اللہ، اللہ چور قرآن کا سبحان اللہ، قرآن کا تفہیم اللہ عطا فرمائے ہم سب کو، قرآنی تفہیم اللہ عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ چور کیوں چھوڑ رہا، اللہ زنا کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ فساد کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ بدعتی بدعت نہیں چھوڑا، اللہ مشرک شرک کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ کافر کفر کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ حسدی حسد کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ منافق نفاق کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ ظلم کرنے والا ظلم کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ بدفعلیاں کرنے والا بدفعلیاں کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ مخلوق کے حق مارنے والا تیری نافرمانی کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ حکمران ظلم کرنا کیوں نہیں چھوڑ رہے، اللہ طاقتور طبقہ کمزوروں کا خون چوسنا کیوں نہیں چھوڑ رہا، اللہ تیری نافرمانی کرنے والے تیری نافرمانی کیوں نہیں چھوڑ رہے. تو قرآن نے جواب دیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اللہ آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں رہا یہ سوال کہ میری نافرمانیاں کرنے والا کیوں نہیں میری نافرمانیوں سے رک رہا، تو اس کا جواب یہ ہے اس بدمعاش کو موت کے بعد اٹھنے کا یقین کوئی نہیں ہے، اس کو موت کے بعد زندگی کا یقین، اگر اس کو موت کے بعد دوبارہ زندگی کا یقین ہو ہے منکر ہے اس کا. جس کو میں حضرت والد گرامی کی تقریریں ساری زندگی سنتا رہا ہوں، اسی کے اثرات ہیں میری طبیعت پر. حضرت کی تقریروں میں یہ جملہ بھی آتا تھا کہ ان بھی دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے کہتے تھے کہ کافر کہتے ہیں حضرت شاہ اللہ ان کو صحت و عافیت بری زندگی عطا فرمائے، اور کہتے اے جہان میٹھا، اے جہان مجھے بھی مشورے دیں گے، آپ کو بھی مشورے، چھڈو شاہ جی کی بڑی ہو گئی، تیسری نسل تھوڑی لگ گئی ہے، پھر اتنے دے اٹھے کھلوتے جی سبحان اللہ.
انگلا دین کے بندے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ وہ طبقہ ہے جسے موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین کوئی نہیں ہے. جی 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 اذا ما متو ویقول الانسان، یہ ظالم چور ڈاکو، یہ بدمعاش زانی، یہ منکر فسادی، یہ منافق، یہ بدمعاش، یہ لچے لفنگے. سبحان اللہ. جی ٹھیک کہہ رہا ہوں علماء کرام کہ غلط پہ کرنا تھا بھی نا. سبحان اللہ. کوئی نہیں نظریں نہیں بناتے مولوی صاحبان ساڈے. سبحان اللہ. آج سبحان اللہ کہیے. جی جی اللہ. چلیے تمثیل دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ وقت میں برکت ڈال دیں، آپ کے مزاج میں بھی دین کی صحیح محبت ڈالیں، اور اللہ کے گھروں میں حاضری بر وقت کرنے کا مزاج اللہ بنائیں. مولوی پہ احسان چڑھانے کے لیے اور رب پہ احسان چڑھانے کے لیے آپ مت آیا کریں، اپنے دامن کو قرآنی نورانیت سے بھرنے کے پاکیزہ جذبے سے آیا کریں. اللہ اللہ. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی بیٹے کو اگر باپ کا حیا ہو تو نافرمانی نہیں کر سکتا. جی شاگرد کو اگر استاد کا حیا ہو جی تو بے حیائی نہیں کر سکتا. نا 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 نا. مقتدی کو اگر امام کا کوئی شرم ہو جی جی تو بد کلامی نہیں کر سکتا. یہ تمام باتیں تب ہوتی ہیں جب شرم ختم ہو جاتی ہے جی، اور احترام ختم ہو جاتا ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے. جی سبحان اللہ. جی جی اللہ اللہ. حرام کمانے والا رب کا حیا نہیں کرتا. یہ خلاصہ ہے. کیا ہے؟ حیا نہیں کرتا. اس سے شاید میری گفتگو میں زور پیدا نہیں ہوگا. میں اگر کہوں گا نا بے حیا ہے تو زور پیدا ہو جائے گا. جی حرام کمانے والا سارے کہیں بے حیا ہے. حرام کمائی والا بے حیا. جی 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 سبحان اللہ. حرام کمائیوں والا جی بے حیا، جی بدفعلیوں والا جی لچا، جی جی زنا کرنے والا لفنگا بے حیا، جی جی جھوٹ بولنے والا رب کا بے حیا، جی شرک کرنے والا بہت بڑا بے حیا. جی اولاد کا قتل کرنے والا بے حیا. اولاد کا قتل کرنے والا بولیے نا کیا. جی قتل اولاد کی تعبیریں بہت کی ہیں مفسرین نے، لیکن ایک مسلمان کے ہاں قتل اولاد کیا ہے. جی اللہ اللہ. جی بیٹے بیٹیاں جی مانگ رہا اللہ سے. ہوئے ہوئے سبحان اللہ. قرآن مجید میں اللہ تذکرہ کرتا ہے فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعْوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. میاں بیوی کا جوڑا، بیوی امید سے ہو گئی. جب بیوی بوجھ اٹھانے والی ہو گئی، اللہ اللہ کی امید سے ہو گئی، بیوی ایکسپیکٹ کرنے لگی. سبحان اللہ. امید سے ہوئی تو دونوں میاں بیوی ڈالنے لگے، اللہ سے کہنے لگے آتینا صالحا لنکونن من الشاکرین. اللہ
اگر تو ہمیں صالح بیٹا دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بن جائیں گے. دکان پہ بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے اللہ بیٹا دے دے. فیکٹری میں بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے اللہ بیٹا دے دے. اللہ اللہ جی اپنے محل میں بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے کہ اللہ بیٹا دے دے. عورت مانگ رہی ہے اللہ بیٹا دے دے. سسرال کی سختیاں ختم ہو جائے گی. اللہ اللہ میری کمزوریاں دور ہو جائیں گی. جے تو ہاتھ پھڑ لے تو میری مدد ہو جائے گیا. میں کمزورا تو میرا ہاتھ پکڑ لے تو میں تگڑا ہو جاؤں گا. میں طاقتور ہو جاؤں گی. ماں بھی مانگ رہی ہے باپ بھی مانگ رہا ہے اللہ میں کلہ رہ گیا تو میں کمزور ہو جاؤں گا. میرے رشتے داروں کی اولاد میری اولاد نہ ہوئی لوگ منو گلا کر دے. اللہ جی منو پتر دے دے تاکہ میں بھی طاقتور ہو جا. میں بھی تذکرے دے قابل ہو جا. میرا پتر ہوئے تے دہائیاں بہیں. اللہ اللہ لوگ آخر فلاں دا پتر ہے فلاں دا بیٹا فلاں خطیب دا بیٹا فلاں پیر دا بیٹا فلاں وکیل دا بیٹا فلاں جج دا بیٹا فلاں بادشاہ دا بیٹا فلاں وزیر دا بیٹا فلاں وزیر دی بیٹی. لوگ تذکرے کرن تاکہ میرا کم ٹر پوے. دعو اللہ ربہما لینا تیتنا. وہ میرے رب کی ربوبیت کتنے بڑھانا ہے بھائی. سبحان اللہ. رب رب کرنے دو میاں بیوی اللہ 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 پتر دے دے اسی تیرے شکر گزار بن جا گے. اللہ پتر دے دے اسی عابد بن جا گے. اللہ پتر دے دے اسی تیرے سامنے جھک جا گے. اللہ پتر دے دے اسی قرآن دے قاری بن جا گے. اللہ پتر دے دے اسی صدقے دینے والے بن جا گے. اللہ پتر دے دے اسی ہو کرن والے بن جائیں گے. لیکن ان ظالم انذار اے مکار انذار اے فریبی انذار اے ڈھونگی بندہ اے مکار بندہ اے حسدی بندہ اے منافق بندہ اے لچا بندہ اے لفنگا بندہ اے اصل قیامت دا منکر ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. نظرہ میرے کلو پھیرن والا اے بے حیا بندہ انہوں یاد ہی نہیں رہا. کل میرے سامنے میاں بی بی روتے سن ہر اللہ دنوں پتر دے دے انہوں یاد ہی کوئی نہیں رہا. کل پھسیا ہویا جی منو کہنے سی اللہ منو کٹ دے. اج جدوں میں انہوں فلما آتاہما صالحا جعلہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے جدوں میں دے دیتا کسے پیر نے نہیں دیتا. کس نے دیا بیٹا کس نے دیا بھائی؟ بولی اولاد دینے والا کون ہے بھائی؟ جی جی فلما آتاہما جی جی سبحان اللہ. جب میرے اللہ نے دیا دونوں میاں بیوی کو لینے اولاد جی سبحان اللہ. کہنے والے نے کہا بتانے والے نے بتایا متنبع کرنے والے نے تنبیہ کی اور بھی وعدے کر دیا اور پتر دیا منگل والے ہو. گل سچی ہے دنیا دا کوئی بابا تے کوئی پیر تے کوئی وکیل پتر تے دھیا نہیں دے سکتا. پتر دھیا دین والا کلا. سبحان اللہ جی سبحان جی جعل لہ شرکاء فیما آتاہما. میری بیان میں تو تکلف ہوتا ہے نا. مجھے خود محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بات بنانا پڑتی ہے.
میں نے بچپن میں شاہ جی کے یہ ان آیات پہ بیانات سنے درس قرآن یہاں، بہت بڑی بے نیازی ہوتی تھی، بہت بڑی بے نیازی سے حضرت اس کی تعبیریں فرماتے سبحان اللہ. آتاہما پتر میں دیتا کہندے پیراں دیتا، جی پتر میں دیتا کہنا فلاں بابے نے دیتا ہے، پتر میں دیتا کہندا بھی کربلا والے دی نظر ہو گیا ہے. نا 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 کربلا والے دی نظر نال پتر نہیں دے ملدا، جی کربلائیاں دی نظر نال پتر نہیں دے لبدا، کوفے والے دی نظر نال پتر نہیں دے لبدا، شاہ دولت دیاں دینا نال پتر نہیں دے لبدا، علی حجویری دی دینا نال پتر نہیں دے لبدا، بھی عبد القادر جیلانی دی نظر نال پتر نہیں دے لبدا، کسے ولی دی ولایت نال پتر نہیں دے لبدا تے دھیاں نہیں دے لبدیاں. نا 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 کوئی دنیا دار اپنی طاقت دے نال پتر تے دھیاں نہیں دے سکدا، تے کوئی عبادت گار اپنی عبادت دیاں سچائیاں دے نال پتر تے دھیاں نہیں دے سکدا. میاں من لو پتر دیا دین والا کلا. جی اے ظالم کہندے نے جدوں میں دیتا تے کہندے نے اے حضرت صاحب دی نظر کرم نال ہو گیا ہے. اللہ اللہ باپا جی دی نظر کرم نال ہو گیا ہے. نا 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 جعل لہو شرکا فیما آتاہما دیتا میں تے کمینے کسے ہور نو پا لیائی. جس کو میں کہتا ہوں یہ لفنگے ہیں، لچے ہیں، بے حیا ہے. سبحان اللہ. نہ ساڑھے کو لیتے چاپلوسی کسی اور دی کرنا ہے. یہ کتنا ناپسندیدہ فیل ہوتا ہے. موجہ ساڑھے کو پہ لٹنا ہے، چاکری کسی اور دی کرنا ہے. یہ مطلب ہے تو لچے ہیں. جی سبحان اللہ. جدہ کھائیے وہ دے گیت گائیے. حضرت شاہ جی کو یہ جملہ بھی اس طرح کبھی کبھی بولا کرتے ہیں. جی اللہ اللہ جدہ کھائیے وہ دے سارے بولو نا وہ دے جی جدہ کھائیے اور گیت گائیے تے میں حیاواں والا جے میں رب دا کھا کے مخلوق دے گیت گاواں تے بڑا وڈا بے حیا. پھر بڑا وڈا جی بے حیا بننا میری رحمت دا مستحق نہیں ہو سکتا. بے حیا بننا جی قبولیت اعمال دا مستحق نہیں ہو سکتا. بے حیا بنتا جی رحم عزت دا مستحق نہیں ہو سکتا. بے حیا بننا مستحق نہیں ہو سکتا. بے حیا بنتا مستحق ہے، رب دی رحمت دا مستحق نہیں ہوتا. جی سبحان اللہ. جی اسی لیے پیغمبروں کی قبروں کو پوجنے والے طبقے پر خود رسول اللہ نے لعنت کی. لعن اللہ الیہودا. یہ بے حیا ٹولہ ہے نا. جی لعن اللہ الیہودا والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. جی اللہ حضرت شاہ جی ایک جملہ پنجابی میں بولا کرتے وہ بھی آ گیا، سن لیجئے. یہ اصل میں خراج تحسین ہے حضرت والد گرامی کی خطابت کو. سبحان اللہ کہیے ذرا سبحان اللہ. جی سبحان اللہ. جی مومن بندہ تینوں غیر اللہ دا سجدہ نہیں سجدہ. جی مومن ہوئے تے غیر اللہ دیا نیالا اے نہیں سجدیا. مومن بندہ غیر اللہ دیا پکارا اے نہیں سجدیا. جی مومن بندہ جی مخلوق دیا چاکریاں کرے اے نہیں سجدہ. ایمان والے بندے لو جی اللہ کلے دا سجدہ سجدہ ہے. سبحان اللہ. جی
سجدہ خالص سجدہ ایمان کا اظہار ہے نا. خالص سجدہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے. ایمان کا اظہار ہے. جی جی. کبھی کبھی سجدے کرنے والے یوں سجدے خالص کرتے ہیں, کبھی کبھی صدقے کرنے والے یوں خاص صدقے کرتے ہیں, کبھی کبھی قربانیاں کرنے والے یوں خالص قربانیاں کرتے ہیں, کبھی کبھی عبادت سے کرنے والے یوں خالص عبادت سے کرتے ہیں, کبھی کبھی سچ بولنے والے سچائی کا دامن یوں خوبصورتی سے تھامتے ہیں, کبھی کبھی اللہ کے بندے پیغمبر کے بندے پیغمبر کی تابعداری یوں سچے جذبوں سے کرتے ہیں, اللہ ان کے ایمان کو سجا دیتا ہے. ان کا ایمان ماڈل ایمان بن جاتا ہے. ان کا ایمان جی کیا بن جاتا ہے؟ جی سبحان اللہ. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. خالص سجدہ کرنے والا ادھر دل دل خالص سجدہ سج گیا. سبحان اللہ. جی جی اللہ دی توحید نال وفاواں کرنے والا جی سچائیاں دا جذبہ ادھر دل چ سج گیا. جی جی حرام تو بچنے والا جی بچاؤ دا جذبہ ادھر دل چ سج گیا. شرک تو بیداری دا جذبہ ادھر دل چ سج گیا. جی عالم کفر نال مرندہ عقیدہ جذبہ اور شہادت دا جذبہ ادھر دل چ انج سج گیا کہ میں اللہ صحابہ دے ایمان نو انہوں نے دل سجا کے کہہ دیتا, او میاں اگر کوئی ایمان سجدے والا سجیا ہوا ویکھنا ہے, اگر صدقہ سجیا ہوا ویکھنا ہے, اگر قربانی سجی ہوئی ویکھنی ہے, اگر شہادت کا سجیا ہوا ویکھنی ہے, مزین شہادت ویکھنا چاہتا ہے, اگر مزین کی سچائی ویکھنا چاہتا ہے, اگر مزین تاغوت نصرت ویکھنا چاہتا ہے, اگر مزین قربانی ویکھنا چاہتا ہے, اگر مزین شہادت ویکھنا چاہتا ہے, اگر مزین عبادت ویکھنا چاہتا ہے, تو میرے نبی دے تابعہ درن ویکھ. ابو بکر تو لے کے بلال تک تے بلال تو لے کے ادنا سے ادنا صحابی تک سارے کے سارے ماڈل ایمان والے بن گئے نے. سبحان اللہ. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. مکار کرے نے اور جہان کے ڈٹھا اے جہان مٹھا اصل موت تو بعد دوبارہ زندہ ہوڑ دے منکر نے تے میں اللہ انہاں نو چیلنج کرنا. اولا یذکر الانسان ہوئے 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 بک بک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیے کیا کرتے ہیں؟ بکواس کرتے ہیں. شیطانی ٹولہ اس نے بکواس پکوا دیا ہے. جی بک بک کرتے ہیں. لسوف اخرج حیا. جی کس طرح دوبارہ زندہ کر کے کھڑے کیتے جان گے, اے نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے نے ہو سکتا ہے پترو. اولا یذکر الانسان. جی جی وقت ختم. حضرت شاہ جی کافی دیر سے تشریف لا چکے ہیں. مشرک, بتی, فسادی, بڑا لچا ہے, بڑا بے حیا ہے. زانی بڑا بے حیا ہے. شرابی بڑا بے حیا ہے. سودی کاروبار کرنے والا بڑا, بولے سارے مل کر کیا ہے. اور مجھے کہنے دیجئے یہ تمام بے حیا وہ ہیں جنہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں. یہ منکر ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے. میرا رب ان کو چیلنج کر کے کہتا ہے بوتھی نے کیا بڑی اج بڑی بامبا کردہ پھرنا ہے. اے جدوں اے دنیا دی زندگی چایا سا تے اس تو پہلے کی سا. اور ماں کی کوکھ میں جنم لینے سے پہلے تو کیا تھا, کبھی سوچا؟
آج بڑا اپنی ڈگریاں تے نچدا پھرنا، آج بڑا اپنی خطابت کے زوم میں پاگل ہوا جاتا ہے، آج بڑا بڑی سیاست میں مکاری کے نام کو بڑی سیانت سمجھتا ہے، آج بے وقوف طبقہ تیرے پیچھے چل رہا ہے، آج تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. پتہ ہے یہ ساری تیری مکاریاں، تیری ساری یاریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی جب میں اللہ نے تمہیں یہ چیلنج کر کے کہہ دیا، سناؤ بتاؤ اولا یذکر الانسان، کیا انسان نو گل بھول گئی ہے انا خلقناہ من قبل، کہ ہم نے اس کو پہلے اس سے پیدا کیا ہے. یہ تو ابھی اس موت کے بعد زندگی کا منکر ہے نا کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہوگی، انہوں بھول گیا کہ اس کو ہم نے ہی پہلے پیدا کیا تھا، جب کہ لم یکو شیئا، جدو شے ہی کوئی نہیں سی، اور جب تو شے نہیں تھا مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم.